ایسا ہی ہے کہ جی مون سائٹنگ کے بارے میں جو obviously ایک بہت اہم ایشو ہے کہ ہاؤ کین وی ہیو ون عید ان دا یو ایس. دیکھیے جی، جب تک مولوی زندہ ہیں ایک عید تو نہیں ہو سکتی. اس کا کوئی فارمولہ میں ابھی تک ایجاد نہیں کر سکا. پہلے میں رویت ہلال کے بارے میں جو دوسرا سوال عرض کر دوں کہ یہ بات کہ سورج کب طلوع ہونا ہے، فجر کب ہونی ہے، ظہر کب ہونی ہے، یہ بات کہ قمری مہینہ کب شروع ہونا ہے، شمسی کیلنڈر کیا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ علماء کا، مذہبی لوگوں کا فیصلہ کرنے کا کام ہی نہیں ہے سرے سے. یہ علم فلکیات کے ماہرین کا کام ہے. یعنی پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ اس کا مذہبی علماء سے کوئی تعلق نہیں. قمری مہینہ کیسے طے کیا جاتا تھا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جب 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ چاند دیکھتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر چاند دیکھے بغیر نہیں فیصلہ ہو سکتا تو 30 تاریخ کو چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے علم میں بھی یہ بات اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. یعنی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر فلکیات کے علم میں یہ بات طے ہو چکی تھی. یہ اس زمانے میں بھی ہر شخص کو معلوم ہو چکا تھا کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی چاند نہیں دیکھتا. کبھی کبھی 29 کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ 29 دن اور کچھ گھنٹوں میں چاند کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں فرق واقع ہو جاتا تھا. اس زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ ہے کہ افق پر چاند دیکھ لیا جائے. اس زمانے میں اب علم فلکیات کے ماہرین اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں وہ نہ حدیث کا مطلب سمجھے ہیں، نہ پیغمبر کے منصب کو سمجھ سکے ہیں. خدا کے پیغمبر علم فلکیات کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں آتے. ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے رمضان میں روزے رکھو یا رمضان کے اختتام پر عید کرو. یہ رمضان کب آئے گا، کب جائے گا، اس کو علم کی روشنی میں طے کیا جائے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہماری نمازیں بھی تو سورج کے ڈھلنے کے اوقات کے ساتھ ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹاٹ کا بوریا ڈال دیا جاتا تھا مسجد نبوی کی دیوار پر، اس کے سائے سے جمعہ کا اعلان کیا جاتا تھا. کہ آج بھی آپ یہی کرتے ہیں؟ یعنی اب ہمارے ہاتھ پر گھڑی بندھی ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کون سورج دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ یہ کامیابی علم نے حاصل کی ہے. یعنی ایک ایسی مشین ایجاد کر دی ہے جو اوقات کے بارے میں مجھے بتا دیتی ہے. بالکل یہی صورتحال چاند کے بارے میں بھی ہو چکی ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مولوی حضرات کے پاس ادب کے ساتھ جائیے اور ان سے کہیے کہ اس چیز کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے، اس کو سائنسدانوں کو طے کرنے دیجیے اور اس کے بعد اس کو سائنسدانوں کے حوالے کر دیجیے. میں نے کئی جگہ یہ واقعہ سنایا ہے کہ غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی میں نامزد کر دیا. تو میں نے کوئی 2 دن کے توقف کے بعد ان کو خط لکھا کہ میں نے بہت غور کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ میرے اندر وہ کیا زائد صلاحیت ہے چاند دیکھنے کے لیے، تو میں اس کو دریافت نہیں کر سکا، اس لیے معذرت کا. یہ میرا یا کسی دین کے عالم کا کام ہی نہیں ہے، حقیقت میں یہ سائنسدانوں کا کام ہے. تو پہلی چیز جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، جب تک آپ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ایک مسئلے کا تعلق ڈاکٹر سے ہے اور آپ اس کو ڈاکٹر کے سپرد نہیں کریں گے تو پھر آپ ساری زندگی عاملوں کے دھکے کھائیں گے. اس مسئلے کا تعلق علماء سے نہیں ہے. اس لیے ادب کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی چھین لیں، ادب کے ساتھ ان سے کہیں کہ آپ کوئی اور کام کر لیں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس طرح تو نہیں مانیں گے جی. دوسرا سوال تراویح کے بارے میں. پہلی بات تو یہ میں عرض کر دوں کہ تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے ہے ہی نہیں. تراویح کوئی نماز نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہم پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر شب و روز میں، ان سے آپ واقف ہیں. فجر کے وقت 2 رکعتیں، ظہر کے وقت 4 رکعتیں، عصر کے وقت 4 رکعتیں،
مغرب کے وقت 3 رکعتیں اور عشاء کے وقت 4 رکعتیں، یہ ہم سب پر فرض کی گئی ہیں۔ اس کے سوا نفل ہیں، وہ آپ کو اللہ جتنی توفیق دے آپ پڑھیں۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھی، ان میں ایک نماز تہجد کی نماز تھی۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز بھی پڑھنی ہے اور وہ رات کو نیند توڑ کر پڑھنی ہے، اور پھر تفصیل بتائی ہے کہ آدھی رات تک یا 1/3 رات تک، جیسے سورہ مزمل میں ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ نماز آپ کے لیے نافلۃ لک، ایک زائد نماز ہے، یعنی جس ہستی کو خدا کا پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اس کے اوپر عبادت بھی زائد فرض کی گئی ہے۔ یہ جو تہجد کی نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ پڑھتے تھے اس لیے کہ آپ پر فرض تھی۔ صحابہ کرام میں سے بھی قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ شوق سے پڑھنے لگ گئے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا طائفۃ من الذین معک، یعنی آپ کے ساتھیوں میں بھی کچھ لوگ اس کو پڑھنے لگ گئے ہیں، شوق سے پڑھنے لگ گئے اس نماز کو۔ نفل نماز ان کے لیے ظاہر ہے کہ حضور کے لیے فرض تھی، اور لوگوں نے اس کو ایک نفل نماز کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ جو نفل نماز ہے، اس کے بارے میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے بعض اوقات تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، دیر سے آئے ہیں، تو کیا ہم اس کو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اجازت دے دی، آپ نے فرمایا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو تہجد کی نماز کم سے کم 3 رکعت ہوتی ہے۔ یہ جو وتر آپ پڑھتے ہیں یہ وہی تہجد کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کے ساتھ عام طور پر 3 وتر پڑھتے ہیں حنفی لوگ، یہ تہجد کی نماز ہے جو رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو کم سے کم 3 رکعتیں لوگ پڑھنے لگ گئے۔ یہ نماز ہمیشہ طاق ہوتی ہے، ہمیشہ 3، 5، 7، 9، 11، جتنی آپ چاہے پڑھ لیں، جتنی چاہے رکعتیں پڑھ لیں، اس کی کوئی متعین رکعتیں نہیں ہیں۔ نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا صحیح وقت تہجد کا ہے، رسول اللہ نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ تو اس سے لوگوں نے رمضان میں یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ 23 رکعت پڑھنے لگ گئے، بعض لوگ 11 رکعت پڑھنے لگ گئے۔ امام مالک کے زمانے میں مدینے میں لوگ 49 رکعتیں پڑھتے تھے۔ تہجد کی نماز ہے، کوئی نئی نماز نہیں ہے، ہمیشہ طاق پڑھی جائے گی، 3، 5، 7، 9، کم سے کم 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ پر فرض تھی، آپ کی اجازت سے اس کو عشاء کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا اصل وقت وہی ہے، تہجد کا وقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف یہ دیکھا تھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ جماعتیں کرا رہے ہیں، تو ان کی طبیعت میں چونکہ بڑا ڈسپلن تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک امام مقرر کر لو۔ خود نہیں شریک ہوئے، کبھی نہیں پڑھائی، نہ کبھی خود پڑھی اس وقت، بلکہ دیکھ کر مسجد کے باہر سے یہ کہہ کے چلے گئے کہ جس کو چھوڑ کر، یعنی تہجد کے وقت کو چھوڑ کر اس وقت پڑھ رہے ہو وہ اس سے زیادہ افضل ہے، اور خود ہمیشہ اسی وقت میں پڑھتے تھے۔ تو یہ ہے تراویح کی حقیقت، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے۔ تو اس لیے آج راہ کرم اس میں بھی لڑائی جھگڑا بند کر دیں۔ آپ کو اللہ توفیق دے، آپ 3 رکعت پڑھیے، آپ کو اللہ توفیق دے 5 پڑھیے، 7 پڑھیے، 9 پڑھیے، 11 پڑھیے، آپ 21 پڑھیے، 23 پڑھیے، طاق پڑھی جائے گی، اس کی رکعتوں پر کوئی پابندی نہیں، نفل نماز ہے، اس کا اصل وقت تہجد کا وقت ہے۔ آپ نہیں اٹھ سکتے تو عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ روزہ اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے؟ روزہ جی ہاں، روزے کے لیے 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون میں ہر عبادت اپنی جگہ کامل ہوتی ہے، وہ کسی دوسری عبادت پر منحصر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے زندگی پر حج نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی، عمرہ نہیں کیا تب بھی نماز ہو جائے گی، تو اسی طرح اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ نماز اپنی جگہ چھوڑنا ایک بڑا گناہ ہے، روزہ رکھنا اپنی جگہ ایک بڑے اجر اور ثواب کا کام ہے۔ تو ہر عبادت اپنی جگہ انڈیپینڈنٹ، لیکن یہ ایک نفل عبادت ہے۔ یہ بالکل نفل عبادت ہے، تہجد کی نماز ہے، کوئی الگ نماز نہیں ہے، وہی نماز ہے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اگر اللہ توفیق دے تو اس کو اصل وقت میں پڑھیے، اگر مشکل پیش آ جائے تو عشاء کے بعد پڑھ لیجیے۔ اور یہ سارے مسلمان 3 رکعتیں روز پڑھتے ہیں،